كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے تمہاری مدد میں گئی کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دی منافقین کا حال یہ بالکل بے حالی ہے اور قال جو سراپا تھوبال ہے اس کو کھولا جا رہا ہے کئی دن سے آپ سن رہے ہیں لیکن وہ اتنے چھپے رہتے ہیں
کہ ان سے کتنا ہی پردہ اٹھایا جاتا ہے، بظاہر صاف نظر نہیں آتے. انہیں بہت سنبھل کے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کتاب نے اچھی طرح سے دکھایا انہیں. پہلے تو فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جانتا ہے تم میں سے جو معوقین ہیں، اوق کہتے ہیں پھیرنے کو، روکنے کو. ان کا کام ہی تھا ایمان سے پھیرنا، اور ان کا دھندھا تھا ایمان سے روکنا. اور بے ایمان کا اور دھندھا ہو بھی کیا سکتا ہے؟ جو ایمان والا نہ ہو وہ ضرور روکے گا ایمان سے، اور جو ایمان والا نہ ہو وہ ضرور پھیرے گا ایمان سے. تو ان کو معوق کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے جو تم میں سے معوق ہیں، ایمان سے روکنے والے ہیں، تم کو پھیرنے والے. ان کو جانتا، والقائلین، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہنے والے ہیں. یعنی ان کے فعل سے بھی واقف ہے، ان کے قول سے بھی واقف ہے. قائلین کہنے والے کس سے کہتے تھے؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے تھے جو ایمان والے تھے. ہلم الینا، آپ ہماری طرف چلے آؤ، اسلامی کیمپ سے نکل کر کے ہمارے پاس چلے آؤ. اس لیے اسلامی خیمے سے نکل کر کے ہماری طرف آ جاؤ. ان کو بلاتے تھے ہلم الینا، یعنی ہماری طرف آ جاؤ. ولا یاتون الباس، اور وہ لڑائی میں تو آتے ہی نہیں. باس کہتے ہیں لڑائی، لڑائی میں یہ نہیں آتے ہیں. ان کا سارا وقت لگائی اور بجھائی میں جاتا ہے، لڑائی میں نہیں. یہ کیا جہاد کریں گے؟ اور وہ لڑائی میں آتے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. کبھی مجبوری ہوئی تو تھوڑی سی شرکت ان کی ہو گئی ہے، تھوڑے بہت ان کے آدمی آ گئے. اشہۃ علیکم، یہ اشہ جو ہے یہ شہ سے بنا ہے. شہ کے معنی لالچ، انتہائی لالچ کا نام. جب لالچ اپنی انتہا کو پہنچے تو اس کو شہ بولتے ہیں. ہلکی پھلکی ہو تو اس کو شہ نہیں کہتے. جب بالکل بھاری بھرکم ہو جائے، اپنی نہایت کو پہنچ جائے تو اس کو شہ کہتے ہیں. اور اس سے جس کو بچا لیا گیا وہ کامیابی کے دروازے سے قریب ہو گیا، بلکہ کامیاب ہو گیا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے. تو یہ شہ سے بنا ہے
یہ لفظ ہے شحیح. شحیح شین ہائے حتی پھر یا پھر ہائے ہوتی. شحیح جس کو آپ بڑا ہی کہتے ہو، حالانکہ نہ کوئی بیچارہ چھوٹا ہی ہے نہ کوئی بڑا ہے، کوئی سن و سال کا ان میں فرق نہیں ہے، سب ایک ہی عمر کے ہیں. لیکن عوام کہتی چھوٹا ہے اور بڑے ہے اور چھوٹی ہے اور بڑی ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ بڑی بھی کی سب خرافات ہے، خالہ اماں کی جو پڑھاتے. پہلے ہی دن ادب کا گلا گھونٹ دیا جاتا، پھر عربی سکھائی جاتی ہے. یہ ہے ہائے ہوتی. بڑا ہے جسے کہتے ہیں وہ ہائے ہوتی ہے، اور چھوٹا ہا جسے آپ کہتے ہیں یہ ہائے حوث ہے. تو شہید سے بنا، اس کی جمع اشہ. شہی کے معنی لالچ، اور جو بہت بڑا لالچی ہوگا وہ بہت بڑا بخیل بھی ہوگا. دونوں معنی اس کے بھی ہیں. شہی کے معنی لالچی اور شہی کے معنی بخیل.